بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ کیا رحمت اللہ علیہ یہ حکایت نقل کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص تھا جسے اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن و جمال بھی خوب دے رکھا تھا۔ وہ شخص اپنے ہاتھ سے زنبیل بناتا اور انہیں بیچ کر بسر اوقات کرتا تھا۔ ایک دن وہ شخص بادشاہ کے دروازے پر سے گزرا تو بادشاہ کی بیوی کی خادمہ نے اسے دیکھ لیا۔ جا کر ملکہ سے کہنے لگی کہ یہاں ایک آدمی ہے، کیسا حسین شخص کبھی دیکھنے میں نہیں آیا، زنبیل بیچتا پھر رہا ہے۔ ملکہ نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ جب اسے لایا گیا تو بس دیکھتے ہی ملکہ اس پر لٹو ہو گئی۔ ملکہ اس سے کہنے لگی کہ یہ زنبیلیں پھینک دے اور یہ چادر سنبھال۔ باندی سے کہا کہ تیل اور خوشبو وغیرہ لے آؤ اور ہم اس سے اپنی حاجت براری کریں گے۔ اور عابد سے کہنے لگی کہ اب تجھے زنبیلیں بیچنے کی ضرورت نہیں رہے گی، لیکن عابد نہ مانا اور بار بار انکار کرتا رہا۔ ملکہ کہنے لگی کہ اگر تو یہ کام نہیں کرنا چاہتا تو اس کے بغیر یہاں سے باہر بھی نہیں جا سکتا۔ یہ کہہ کر ملکہ نے دروازے بند کرنے کا حکم دے دیا۔ عابد نے جب یہ حال دیکھا تو کہنے لگا کیا یہ تمہارے محل کے اوپر کوئی حاجت کی جگہ ہے؟ ملکہ کہنے لگی ہاں ہے۔ باندی کو حکم دیا کہ اس کے لیے پانی وغیرہ اوپر لے جاؤ۔ عابد اوپر چھت کے کونے کی طرف گیا، دیکھا کہ محل بہت اونچا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ساتھ لٹک کر نیچے اترا جائے۔ آخر اپنے نفس کو خطاب اور عتاب کرنے لگا کہ تو 70 برس سے اپنے رب کریم کی رضا کی طلب میں لگا ہوا ہے، رات دن اسی تمنا میں گزرتے ہیں، تجھ پر آج ایک شام ایسی آئی ہے جو تیری اس تمام محنت کو ضائع کر دے گی، واللہ تجھ سے بڑھ کر کوئی خسارے میں نہ ہوگا اگر یہ شام تیرے اعمال کو فاسد کر گئی۔ آخر اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ غرض اسی طرح اپنے آپ کو خطاب اور عتاب کرتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب اسے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ملا تو اس نے بلندی سے کود جانے کا تہیہ کر لیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ندا دی، انہوں نے لبیک کہہ کر جواب دیا۔ ارشاد ہوا میرا بندہ میری معصیت اور ناراضگی سے بچنے کے لیے جان کی بازی لگا رہا ہے، جا اپنے پروں سے اسے تھام لے اور اسے ذرا بھی تکلیف نہ ہونے پائے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر پھیلایا، اسے پکڑ کر یوں زمین پر رکھ دیا جیسے ایک مہربان باپ اپنے بیٹے کو رکھتا ہے۔ پھر عابد وہاں سے سیدھا گھر کو چلا گیا، زنبیلیں وغیرہ وہیں رہ گئیں۔ سورج غروب ہو رہا تھا، گھر پہنچا تو بیوی کہنے لگی کہ زنبیلوں کی قیمت کہاں ہے؟ کہنے لگا آج تو ان کا کچھ نہیں ملا۔ بیوی کہنے لگی تو آج رات افطار کس چیز سے کریں گے؟ کہنے لگا آج کی رات یوں ہی ذرا صبر سے کاٹ لیں گے۔ پھر بیوی سے کہنے لگا کہ اٹھ کر تندور میں آگ جلا دے، ہمسائے ہمارے تندور میں آگ نہیں دیکھیں گے تو نامعلوم کیا کچھ خیالات دوڑائیں گے، خواہ مخواہ میں انہیں پریشان کرنا اچھا نہیں۔ بیوی نے اٹھ کر تندور میں آگ جلا دی، خود واپس آ کر بیٹھ گئی۔ ایک پڑوسن آگ لینے کو آئی، پوچھا آگ ہے؟ جواب ملا آگے بڑھ کر تندور سے لے لو۔ یہ عورت آگ لے کر واپس ہوئی تو گھر والی سے کہنے لگی کہ تو یہاں بیٹھی باتیں کر رہی ہے، ادھر تیری روٹیاں پک چکی ہیں بلکہ جلنے کو ہیں۔ عورت نے اٹھ کر دیکھا تو تندور بہترین روٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ عورت نے انہیں برتن میں رکھا اور خاوند کے پاس لے آئی اور کہنے لگی کہ تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ تیرے بلند درجات کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے کہ ہماری باقی عمر خوشحالی اور فراخی میں گزرے۔ عابد کہنے لگا کہ اسی حال پر صبر اچھا ہے، مگر عورت کا اصرار بڑھتا گیا، حتیٰ کہ عابد نے دعا کرنے کا وعدہ کر لیا۔ آدھی رات کو اٹھ کر نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگا کہ اے اللہ میری بیوی کا اصرار یہ ہے کہ اس کو باقی عمر میں خوشحالی اور فراخی عطا فرما۔ اتنے میں چھت پھٹ گئی، یاقوت اور موتیوں سے بھری ہوئی تشتری نیچے آئی جس سے تمام گھر جگمگا اٹھا۔ عابد نے اپنی بیوی کا پاؤں دبایا جو قریب ہی سو رہی تھی اور کہا کہ اٹھ کر بیٹھ اور جو کچھ تو مانگتی تھی وہ سنبھال لے۔ عورت بیدار ہو کر کہنے لگی جلدی نہ کرو، اس مقصد کے لیے تو نے مجھے نہ ہی جگایا ہوتا، میں خواب دیکھ رہی تھی۔ سونے کی بہت سی کرسیاں بچھی ہوئی ہیں جو یاقوت اور زبرجد وغیرہ سے بنی ہیں، مگر ان میں سوراخ ہے،
میں نے پوچھا یہ کرسیاں کس کی ہیں؟ جواب ملا یہ تیرے خاوند کے بیٹھنے کے لیے ہے۔ یہ سوراخ کیا ہے؟ جواب ملا یہ وہی نقص اور کمی ہے جو دنیا کی جلد بازی کی وجہ سے واقع ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں ایسی کوئی چیز کی خواہش نہیں کرتی جس سے تیری نشت گاہ میں نقص پیدا ہو، لہٰذا اپنے رب سے اسے واپسی کرنے کی دعا کرو۔ عابد نے دعا مانگی اور تشتری واپس ہو گئی۔ بے شک جو اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی مدد فرماتے ہیں۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔